میرا اقامہ تجارت میں سوال ہے کہ بعض اوقات مریض سے غیر ضروری اضافی دوائیاں منگوا لی جاتی ہیں اور اس کے بعد اسٹاف اس کو کم قیمت میں بیچ دیتا ہے، تو اسٹاف کا اس طرح کرنا کیسا ہے؟ مطلب میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ یہ ایک سوال ہے ہمارے پاس۔ اس سوال کا غالباً پس منظر یہ ہے کہ جو مریض ایڈمٹ ہوتے ہیں جی، اور ایک دن 2 دن 3 دن رہتے ہیں، دوائیاں ان کے لیے آتی رہتی ہیں اور بہت ساری دوائیاں ڈاکٹر تو لکھ دیتے ہیں اور آ بھی جاتی ہیں جی، لیکن وہ استعمال نہیں ہو پاتی۔ جی ایسے تو اصولی طور پر 2 ہی آپشنز ہو سکتے ہیں یہاں پر کہ یا تو ہاسپٹل والے خود میڈیکل اسٹور کو واپس کریں اور اس کے بل سے کٹوتی کروائیں، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں ایک بل جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے اوپر یہ بھی لگا، یہ بھی لگا، یہ بھی لگا، ٹھیک ہے، موٹے موٹے چارجز ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ بھئی بیڈ کے اتنے پیسے ہیں، ڈاکٹر کی فیس قیمت میں اتنے ہیں، ٹھیک، دوائیاں اتنے کی جو اس سے آئیں، وصول کرنے ہیں، دوائیاں اتنے کی آئیں، ٹھیک، دوائیاں جب اتنے کی آئیں الگ سے بل بن رہا ہے تو جو بچ گئی ہیں اسے واپس کیا جائے، ٹھیک ہے، مائنس ہوں گی وہ اس میں، یا پھر مریض کو کہہ دیا جائے کہ یہ دوائیاں بچ گئی ہیں، آپ چاہیں تو گھر لے جائیں، چاہیں تو اسٹور پہ واپس کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس کو مال مفت سمجھ کر خود رکھ لینا بلا شبہ ایک دھوکہ دہی ہے اور چوری ہے۔ چوری ان معنی میں کہ ظاہر بات ہے ملک غیر ہے، جب یہ اس کے نام پر ایشو ہوئی ہے، پیسے مریض ادا کرے گا تو پھر کسی تھرڈ پارٹی کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ دوائیاں رکھ سکتی ہے، وہ ان پر قبضہ کر سکتی ہے، وہ اس کو اپنا مال سمجھ سکتے ہیں، اور یہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا ہیرا پھیری، پھیری سے نہ جائے، تو یہی معاملہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے میڈیکل فیلڈ مل گئی، کمپاؤنڈر بن گئے، نرس بن گئی، لیکن اگر نیچر خراب ہے تو یہ کام ہوتے رہیں گے۔ تو یہ جو نچلے سطح کا عملہ ہوتا ہے بعض اوقات ان کی شکایتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی جو بلدیانتی ہے وہ اس میں ملوث رہتا ہے، تو آخرت میں تو جواب دینا پڑے گا کہ جب آپ نے کسی شخص سے پیسے بھی لے لیے اور واپس جا کے اسٹور میں دوبارہ بیچ دیا یہ مال، تو صرف یہ کرنے والے گناہ گار نہیں ہیں، اسٹور والا بھی برابر کا مجرم ہے کہ جب اسے پتا ہے کہ یہ مریض کی دوائیاں جو ہے مجھے لا کر بیچی جاتی ہیں، وہ کیوں خریدتا ہے چوری کا مال؟ چوری کا مال صرف وہی نہیں کہ کسی گاڑی چھینی جائے اور وہ اسپیئر پارٹ کر کر دکانوں میں بیچ دے، وہی چوری کا مال ہے، یہ بھی چوری کا مال ہے، یہ بھی خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک مسلمان کو ضرر اور نقصان پہنچانے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ کوئی بھی کرتا ہو بلا شبہ وہ گناہ گار ہے۔ اب تک جتنا بھی مال اس نے وصول کیا ہے مالکوں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، وہ مر گئے ہوں ان کے ورثہ تک پہنچائے کہ جی میں نے یہ چیز ہتھیا لی تھی اور یہ میں واپس کر رہا ہوں، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اور یہ سب کچھ کرنے کو دل نہیں چاہے گا، اور پھر آخرت کی جو سزا ہے وہ بہت بھاری ہے۔ شیطان چاہتا یہی ہے کہ بندہ ایسے گناہوں میں الجھے کہ واپس پلٹنا ہی مشکل ہو جائے اس کا۔ مطلب اس میں ایک چیز یہ شاید ذہن میں آتا ہو کہ یہ دوائیاں مریض کے تو کام کے نہیں ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن لکھی، اب وہ مریض نے خریدی، کچھ استعمال کری تھی کہ ڈاکٹر نے میڈیسن چینج کر دی یا وہ شفایاب ہو گیا تو بند کر دی، تو اب وہ مریض کے تو کام کی نہیں ہے، تو پیرامیڈیکل اسٹاف ہو یا ہاسپٹل کا کوئی اور عملہ ہو، یہ جو سوچ ہے اس کے تحت کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے مریض کون سا سالوں سال اسپتال میں رہتا ہے، مریض جو ہے وہ جب تک ہاسپٹل میں ایک سسٹم کا حصہ ہوتا ہے، بچ جائے گی وہ واپس ہوگی، وہ بل سے مائنس کی جائے گی، ٹھیک ہے، پورا ایک سسٹم ہے وہاں پر ہی۔ صحیح، یہ تو نہیں کہ جناب مریض جو ہے نا اٹھا کے لے آیا اپنے گھر اور پھر اس کو استعمال نہیں کرنی پڑ رہی، تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، ٹھیک، وہ سوال ہی کھڑا نہیں ہو رہا ٹھیک، جس نے دل میں وسوسہ ڈالا اور کی جگہ بنائی کہ جب ہتھیا لو، ایسا تو معاملہ ہے ہی نہیں۔